آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرتے، اور اصلاح کرنے والے کون؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب نصیحت کرتے ذرفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، ووجلت منہ القلوب، اور دلوں پہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، محبوب آپ اس قرآن مجید کے ذریعے اس کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو تنہائی میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ آپ اس کو دین کی بات بتلائیں گے تو یہ دین کی بات اس کے دل کی دنیا کو بدلے گی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ تنہائیوں میں رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں، مجلس میں تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے میں نیک ہوں، بہت مشکل ہے بچنا بادائے غلغو سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ یہ مسجد نبوی سے نکلنے والی عظیم عورتیں رستے کے درمیان سے چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، لیس لکن ان تحققن الطریق، صحابیات عورتیں ہو، عورتیں رستے کے درمیان میں نہیں چل سکتی، علیکن بحافات الطریق، رستے کے کنارے سے چلا کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس دن کے بعد جب بھی یہ صحابیات کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلی ہیں، دیواروں کے اتنا قریب ہو کے چلتی تھی کہ ان کی اوڑنیاں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ اور ہمارے معاشرے کی خواتین چوک چراہے کو دیکھیے، کالج یونیورسٹی کو دیکھیے، مارکیٹس اور مالز کو دیکھیے، اور نوجوان کی آنکھوں کی گندگی اور آوارگی کو دیکھیے۔ 5-7 سال کے بچے سے لے کے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے 70-80 سال کے بابے کو دیکھیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا نہیں کرتے، اللہ سے چھپتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ رب العالمین ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جب یہ رات کی تنہائیوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا بھرپور انداز سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز اللہ احکم الحاکمین کے علم میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے سچی بات قرآن مجید، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے اثرات آپ کو نظر آتے، پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے۔ اس عظیم کتاب کے ذریعے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید اس کائنات کے سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہے، اس کے مبنی برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرتے، اور اصلاح کرنے والے کون؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب نصیحت کرتے ذارفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، وواجلت منہ القلوب، اور دلوں پہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے والے، ایمان کی تازگی کا سامان کرنے والے، نصاب تعلیم قرآن مجید، لیکن اس مجلس میں آنے والے دو طرح کے لوگ، ایک صحابہ کرام اس قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے ذریعے ان کے دلوں کی صفائی ہوتی اور وہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان بن گئے۔ کتنے عظیم؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں، کچھ عورتیں مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے آئی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اس گھر میں نماز پڑھ کے نکلی ہیں جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ یہ عورتیں اس نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلی ہیں کہ جس کی ایک ایک بات جو ہے وہ دل کی دنیا کو بدل دینے والی ہے۔ یہ مسجد نبوی سے نکلنے والی عظیم عورتیں رستے کے درمیان سے چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، لیس لکن ان تحققن الطریق، صحابیات عورتیں ہو، عورتیں رستے کے درمیان میں نہیں چل سکتی۔ علیکن بحافات الطریق، رستے کے کنارے سے چلا کرو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس دن کے بعد جب بھی یہ صحابیات کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلی ہیں، دیواروں کے اتنا قریب ہو کے چلتی تھی کہ ان کی اوڑنیاں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے تھے، اس کا ایک گروہ ایسا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، پریشان ہے، چہرے پہ غم کے اثرات واضح ہیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ چہرے کو دیکھ کے کہتی ہیں، بیٹی خیر ہے؟ آج اتنا دکھ ہے کہ چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت پریشان ہو۔ فرماتی ہیں، جی امی جان میں پریشان ہوں۔ پوچھتی ہیں پریشانی کیا ہے؟ فرماتی ہیں، میں سوچ رہی تھی نبی کی بیٹی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کیا دیا اور کیا بنایا۔ میں سوچ رہی تھی جس دن میں فوت ہو جاؤں گی، میرے وجود کو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور میرا کفن جو ہے وہ کسی جگہ سے کچھ دب جائے۔ مجھے اس بات میں شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں رب العالمین کے دربار میں حاضری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، یہ کفن میں کہیں پہ ظاہر نہ ہو جائیں، کفن کے دب جانے کی وجہ سے مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، میں جب ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ حبشہ کے رہنے والے لوگ
اپنی عورتوں کو جب کفن دیتے تھے تو کفن سے نیچے کھجور کی ٹہنیاں لگاتے تھے اور اس کے اوپر کفن کی چادر کو ڈالا کرتے تھے. اس سے یہ خدشہ تمہارا جو تم سوچ رہی ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو کہنے لگی امی جان اگر میں فوت ہو جاؤں اور آپ زندہ ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کفن جو ہے وہ اسی طریقے سے دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے کیا عالم ہے. اور ایک دوسرا گروہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے دین پڑھتا تھا, دین سنتا تھا, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, کہلاتے تھے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں, جو حدیث بھی پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے بھی ہیں, لیکن یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے شرم کرتے ہیں, لوگوں کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کا الحاکمین کی حیا نہیں کرتے ہیں. جب ان کو تنہائی میسر آتی ہے رب العالمین کی حدود کو پامال کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک صاف ستھرا لباس پہن کے, اپنے چہرے کو نبوی بنا کے, اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے ایک صالح انسان کی شکل میں پیش کرتے ہیں. لیکن جب تنہائیاں میسر آ جاتی ہیں اس سوشل میڈیا کے دور میں, ہم ابھی کچھ خواتین کی بات کر رہے تھے اور ہمارے معاشرے کی خواتین چوک چوراہے کو دیکھیے, کالج یونیورسٹی کو دیکھیے, مارکیٹس اور مالز کو دیکھیے, ہماری بچیوں کی بے حیائی, فحاشی, عریانی کو دیکھیے, اور نوجوان کی آنکھوں کی گندگی اور آوارگی کو دیکھیے. ہر گھر میں اٹھنے والی گانے کی اور فلموں کی گندی آوازوں کو دیکھیے. 5-7 سال کے بچے سے لے کے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے 70-80 سال کے بابے کو دیکھیے. موبائل ہاتھ میں ہے, تنہائی تو تنہائی, اب تو لوگوں کی علانیہ مجلسیں جو ہیں وہ بھی پاکیزہ نہیں رہ گئے. جب بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا کا درد ان کے پاس ہے, لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے گناہ کرنے کا تو پھر جو ہے یہ ساری حدیں پامال کر جاتے ہیں. حالانکہ رات کی تاریکی میں جب یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو رب العالمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ہے بن ورد, ایک بہت بڑے محدث ہے, فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا ڈر اور خوف کرو. ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک, ایسا نہ ہو جائے تمہیں سب سے کم اپنی زندگی میں شرم رب العالمین کی رہ جائے. استاد کی بھی شرم ہو کہ اس کے سامنے گناہ نہ کرتے ہو, ماں باپ کی شرم ہو ان کی موجودگی میں گناہ سے بچتے ہو, اولاد کی حیا ہو کہ ان کے سامنے گناہ نہ کرتے ہو, لیکن اتنی حیا تمہیں رب العالمین کی نہ رہ جائے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تنہائیوں میں گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں سے تم گر جاؤ گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا. اس لیے رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. محبوب آپ اس قرآن مجید کے ذریعے اس کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے, اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. جو تنہائی میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہے, آپ اس کو دین کی بات بتلائیں گے تو یہ دین کی بات اس کے دل کی دنیا کو بدلے گی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ تنہائیوں میں رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں, مجلس میں تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے میں نیک ہوں, بہت مشکل ہے بچنا بادائے غلغو سے خلوت میں, بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. مجلسوں میں بیٹھ کے اسلام کے درد کو ظاہر کرنا یہ بہت آسان ہے, تنہائی میں میسر شراب سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ کتاب قرآن مجید ہدی للمتقین,
تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے آنکھ کس کی بدلتی ہے، کس کی زبان میں تبدیلی آتی ہے، کس کے دل و دماغ بدلتے ہیں، کون اپنی معاشرت معیشت کو بدلتا ہے، کس کی سیاسیات تبدیل ہوتی ہے، کس کے عمرانی نظریات بدلتے ہیں، کس کے شب و روز میں تبدیلی آتی ہے، کس گھر کا ماحول بدلتا ہے، کون ہے کہ جس کے تعلقات کی نوعیت بدلتی ہے، وہ کون ہے جو اپنے کاروبار کو اسلامی خطوط پہ استوار کرتا ہے۔ وہ متقی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو رب العالمین کا بہت زیادہ ڈر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہے جو چھپ کے باتیں کرے، جو علانیہ باتیں کرے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کی تاریکی میں کرتا ہے، جو دن کے اجالے میں کرتا اور چلتا ہے، یہ رب العالمین کے سامنے برابر ہے۔ رب العالمین جو ہے آنکھ کے دیکھنے کو، دل کے ارادے کو، زبان کے بول کو، دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو، سوچ کے ہر زاویے کو رب العالمین جانتے ہیں۔ اگر اس کائنات کا، اس زمین کا سینہ چیر کے تم زمین کی تہوں کے نیچے بھی چلے جاؤ گے، وہاں پر بھی جا کے کچھ کرو گے، تیرا رب جانتا ہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، بیٹا یاد رکھنا وہ عظیم ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن ہیں جو اولادوں کو ہاتھوں میں موبائل دے کے کہتے ہیں بیٹا مما نے کام کرنا ہے، آپ اس پہ گندگی کو دیکھ کے اپنے آپ کو آوارہ کر لو۔ اے بیٹے، اگر عمل تمہارا سرسوں کے دانے کے برابر ہوا، فتکن فی صخرۃ، تم نے پہاڑوں کے سینوں کو چاک کر کے اس کے اندر جا کے تم نے عمل کیا ہوا، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں چھپ کے تم نے عمل کیا ہوا، او فی الارض، یا زمین کی پنہائیوں میں اتر کے عمل کیا ہوگا، یاتی بہ اللہ، تیرا رب اس عمل کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، یہ نہیں موبائل ہاتھ میں ہے تو جو چاہے کر لوں، نہیں، چوک چراہے پہ کھڑا ہوں مرضی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوں اپنے انداز سے کر سکتا ہوں، جیسے چاہوں ویسے جی سکتا ہوں، نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تُرْجُمَانٌ، بندے اور رب العالمین کے درمیان ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرا رب تجھے ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کر کے تجھ سے ڈائریکٹ سوال ہوگا۔ آج تو لوگوں سے چھپتا ہے، آج تو تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، پوری انسانیت کے سامنے تجھے ننگا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور تیری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ساری انسانیت کے سامنے رکھا جائے گا، اور تیرے سامنے تیرا نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا، اور ساری انسانیت کے سامنے تجھے رسوا کیا جائے گا۔ پھر تو خود بول کے کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ رات کو تو میں نے کسی کو دیکھنے نہیں دیا تھا، تب عمل کیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے میں نے دوستوں کے ساتھ جو ہے رب العالمین کے احکامات کو چیلنج کیا تھا، اس میں تو وہ سب کچھ بھی ہے، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنہائیوں کے گناہ دل کے نور کو ختم کر دیتے۔ پتہ ہے گناہ کی سزا سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ سارے بھائی ہم اپنی مستی کی زندگی جی رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر لیں گے۔ کون یہ گناہ کرتا ہے؟ کون یہ سوچتا ہے؟ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی سزا نہیں۔ اللہ کے بندے، اس سے بڑی سزا کیا ہے
کہ گناہ سے ایک سے نکل کے انسان دوسرے گناہ میں چلا جائے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ رب العالمین اس سے نیکی کی توفیق چھین لے، رب العالمین تو اس سے نماز چھین لے، نمازوں کے سجدے چھین لے، سجدوں کی لذتیں اور سسکیاں تو اس سے چھین لے، تیرے گھر سے قرآن مجید کی آواز کو اٹھا دے، تیری نسلوں کو رب العالمین چوک چراہوں کی نظر کر دے، تیری نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، ان کو سجدے نیکی کی توفیق نہ ملے۔ تم کہتے ہو مجھے کوئی سزا نہیں ملی، اس سے بڑی اور سزا تم کو کیا چاہیے؟ تمہارے دل پہ مہر لگ جائے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، انسان کے سامنے ایک فتنہ اور گناہ پیش کیا جاتا ہے، انسان اس کو پسند کرتا ہے، گناہ جو ہے وہ انسان کے آنکھوں کے سامنے شیطان اس کو مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کی ہے نقطہ باقی ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا سیاہ نقطہ ہے، تیسرا گناہ کیا تیسرا سیاہ نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آتا ہے پورے دل پہ سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں اور دل کلکوزی مجخیہ، الٹے گلاس کی طرح دل ہو جاتا ہے۔ جب گلاس الٹا ہو جائے تو اس میں دودھ ڈالیں تو دودھ نہیں جاتا، زمزم ڈالیں تو زمزم نہیں جاتا، سونے کو پگھلا کے اس کے اندر ڈالیں تو نہیں جاتا۔ اس دن سے ڈر جا اے ایمان والے، جب تیرا دل اس الٹے پیالے کی طرح ہو جائے کہ اس میں نہ قرآن جائے نہ حدیث جائے، پھر گندگی ہی گندگی جائے۔ ان هذه القلوب اوعیاء فاشغلوها بالقرآن، یہ دل برتن ہے، ان کو قرآن مجید سے بھر لو۔ اگر دنیا اور گناہوں سے یہ دل بھر گیا تو پھر قرآن مجید کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی۔ آئیے میرے بڑے ہی پیارے ایمان والے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرے، رب العالمین کا ڈر اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور یہ جو گناہوں کی زندگی، یہ جو جرت کی زندگی، اللہ احکام الحاکمین کے احکام کی پاسداری نہیں ہے، اس سے بچ جائیں، ورنہ قبر بڑا سخت مرحلہ ہے، معاشر کا میدان بڑا سنگین معاملہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکام الحاکمین ہمیں حقیقی معنی میں اپنے بندے بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم و حیا کرو جیسے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ آگے سے ان کو جواب ملا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کرتے ہیں۔ یہ جواب دینے والے کون ہوں گے؟ یا صحابہ کرام ہوں گے یا تابعین ہوں گے؟ تو ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، نہیں تم بات نہیں سمجھے ہو، جو آدمی اپنا سر اور سر میں پائے جانے والے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، سر میں موجود دماغ کی حفاظت کرتا ہے، سر میں موجود کانوں کی حفاظت کرتا ہے، سر میں موجود آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، سر میں موجود جو زبان ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد پائے جانے والے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، حلال و حرام کی تمییز ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے مر کر قبر میں گلنے اور سڑنے کو یاد رکھتا، ہر لمحے اس کی قبر اس کے سامنے ہے، اس کو پتا ہے کہ عظیم صحابی سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یکبار تبدیل ہوتا ہے، غم اور پریشانی کا عالم ہے، صحابہ کرام دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے؟ صحابہ میں دیکھ رہا ہوں قبر اس نے سعد کو یوں کر کے چکڑ دیا ہے، پسلیاں پسلیوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کی موت پہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ حرکت کر گیا تھا۔
اس عظیم صحابی کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دکھ اور پریشانی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ صحابہ میں دیکھ رہا ہوں سعد کو قبر میں بینچا ہے کہ پسلیاں پسلیوں میں پیوست ہو گئی ہیں۔ اور پھر اس سے علماء نے کیا بتلایا، جب انسان قبر میں جائے گا ایک مرتبہ قبر انسان کو یوں بیچ دے گی اور پسلیوں میں پسلیاں پیوست ہوں گی، اور پھر یاد رکھیے انسان کے اعمال کے مطابق ہی اس قبر نے واپس کھلنا ہے۔ کسی کی قبر نے تحت نگاہ کھل جانا ہے اور قبر نے جنت کا باغیچہ بن جانا ہے، اور کسی کے لیے اس قبر نے جہنم کا گھڑا بن جانا ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنی میں حیا ہے تو قبر کو ہر وقت یاد رکھو، اور قبر میں یہ جو جسم جس کو بنا کے رکھتے ہو، اس کے کھانے کا اہتمام کرتے ہو، طرح طرح کے ڈھابوں پہ ہوٹلوں پہ جا کے، اور اس کے لیے بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہو، یاد رکھنا تیرے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے یہ کیڑے نوچ کے کھا جائیں گے، اور تیرے وجود کو مٹی کھا جائے گی، اور تیرے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے اس تیرا یہ جو وجود ہے یہ گل جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو انسان آخرت چاہتا ہے پھر دنیا بہت زیادہ خوبصورت نہیں بناتا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، رب العالمین فرماتا ہے تم فیکٹریاں لگا رہے ہو، تم کارخانے بنا رہے ہو، تم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو چیر کے تم بلڈنگیں کھڑی کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو ہمیشہ ادھر رہنا ہے، تم تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا ایسے گزارنی ہے جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے یا ایک اجنبی کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے۔ صبح کر لو تو رات کی امید نہ لگاؤ، رات کر لو تو صبح کی امید نہ لگاؤ۔ آئیے ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ سعودیہ میں ایک بچی کی شادی ہے، شادی ہو گئی اور دلہا اور بارات گھر سے باہر نکلے، گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے چلے گئے۔ اس بچی کو اس کی ماں نے اٹھایا کہ بیٹا چلو تجھے رخصت کرتے ہیں، جس گھر کی امانت ہو تجھے اس گھر بھیجنے جا رہے ہیں۔ یہ بچی اٹھی ہے، قدم اٹھانے لگی ہے، مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ بچی واپس اسی صوفے پہ بیٹھتی ہے، کہتی امی جان سفر لمبا ہے اور اذان ہو گئی ہے، عصر کی نماز ہے، بہت زیادہ دین میں اس کی اہمیت آئی ہے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ ماں کہتی بیٹی میک اپ خراب ہو جائے گا اور ہماری عزت کا مسئلہ ہے، دلہا اور بارات گاڑیوں میں جا بیٹھے ہیں، اب تو وضو کرے گی، میک اپ خراب ہو جائے گا، بیٹی اب اگر تو نماز پڑھے گی اتنی دیر کیا کریں گے ان کا، بیٹا تو ایسے کرنا ادھر جا کے نماز پڑھ لینا۔ کہنے لگی نہیں امی جان میں نکلوں گی، سفر لمبا ہے، سورج غروب ہو جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، امی جان مجھے نماز پڑھ لینے دیں، اگر انہیں یہ قبول نہیں ہے تو انہیں کہہ دیجئے برات کو واپس لے جائیں، میں نے جو ہے وہ گاڑی میں نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا۔ بچی اڑ گئی، بچی وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد رب العالمین کے دربار میں حاضری کے لیے کھڑی ہوتی ہے، پہلی رکعت پڑھ رہی ہے، سجدہ ہے، پہلا سجدہ ہے، اور اس بچی کی جان نکل جاتی ہے۔ میرے بھائی پتہ نہیں ہے تیری زندگی کا کون سا لمحہ آخری لمحہ ہے، اس لیے رب العالمین کی تعظیم کیجئے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اپنے رب کی تعظیم نہیں کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے ساری عزتیں دینے والے، تجھے ساری نعمتیں والے رب سے ہی تو غافل ہو گیا ہے، اس سے ہی تو دور چلا گیا ہے، اسی کو ہی چیلنج کرنے لگا ہے، اسی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے۔ ایمان والے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، زندگی کی روش ہم بدل لیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے شب و روز کو بدلیں، نمازوں کی کیفیت کو بدلیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، یہ موبائل کی گندگی کو زندگی سے دور کریں، حلال و حرام کی تمییز کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال کریں،
اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان اور بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔